اور ایک انگریز اورینٹلسٹ ڈاکٹر مسٹر ڈیوڈ کہتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انگریزوں کا انداز فکر کیسا ہے، ان کے سوچنے کا انداز کیسا ہے، ان کے سوچنے کا سٹائل کیا ہے۔ وہ واقعی کربلا پر امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ no one can be compared with امام حسین in punctuality, regularity and stability۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان بہادری میں، جرت میں، پابندی وقت میں، ثابت قدمی میں مجھے نظر نہیں آتا جو میں حسین کے سامنے کھڑا کر سکوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے چاہا کہ میں حسین کو کمپیئر کس کے ساتھ کروں، اس کا موازنہ کس کے ساتھ کروں، ذرا ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں حسین کو کمپیئر کس کے ساتھ کروں، اس کا موازنہ کس کے ساتھ کروں، تو وہ کہتا ہے میرے ذہن میں رستم کا نام آیا۔ رستم بہت بڑا پہلوان تھا دنیا میں، اس کا بڑا نام تھا، بڑا چوٹی کا پہلوان تھا۔ رستم اور سہراب دونوں چوٹی کے پہلوان تھے، بہت بڑے ریسلر تھے۔ وہ کہتا کہ جب میرے ذہن میں رستم کا نام آیا نا تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ہسٹری پڑھوں، تاریخ پڑھوں۔ تو جب میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تو میں نے کہا شکر ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ رستم بہت بڑا پہلوان تھا، زمانے میں اس کے جوڑ کا بندر نہیں تھا، بادشاہ وقت نے اسے درباری پہلوان بنایا ہوا تھا، اور جب کہیں پہ جنگ ہوتی تھی نا تو سب سے پہلے وہ رستم کو نکالتا تھا۔ تو بادشاہ جنگ کے لیے جا رہا تھا اور رستم بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس دور کے انداز یہ تھے کہ کافی عرصے کے لیے جنگیں ہوتی تھی اور کئی سالوں کے لیے وہ بادشاہ کے ساتھ جاتے تھے۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی، امید سے تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جنگ پر جا رہا ہوں اور اگر میرے بعد بیٹا پیدا ہو تو اس کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا اور اس کی بڑے اچھے طریقے سے تربیت کرنا۔ اور اس نے اپنے گلے سے ایک لاکٹ اتارا اور کہا یہ نشانے کے طور پر اس کے گلے میں پہنا دینا، اور وہ چلا گیا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے جانے کے کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام سہراب رکھا اور بڑی اچھے طریقے کے ساتھ اس کی تربیت کی، اسے بھی نامی گرامی پہلوان بنایا۔ اور علاقائی سیاست نے ایسا رنگ بدلا کہ وہ بھی کسی بادشاہ کے دربار میں بھرتی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی اپنا درباری پہلوان بنا دیا۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ وقت ایسا آیا یہ دونوں بادشاہوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ اس نے رستم نکالا، اس نے سہراب نکالا۔ اب پتہ نہیں کہ رشتہ کیا ہے، رشتہ تو باپ بیٹے کا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ رشتہ کیا ہے۔ دونوں طرف سے اٹیک ہوئے، حملے ہوئے۔ تو رستم چونکہ تجربہ کار تھا وہ اپنے آپ کو بچا گیا۔ اب اس کی باری تھی اور اس نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ نیزہ رستم سہراب کے سینے سے پار کر دیا۔ سہراب چیخ مار کر گرا۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ تجھے نہیں چھوڑے گا، تو ساتویں زمین میں بھی چھپ جائے گا نا، وہ تجھے وہاں سے بھی نکال لے گا۔ اس نے کہا تو کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں رستم کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ رستم کا بیٹا ہے۔ اس نے گریبان چاک کیا اور وہ لاکٹ دکھایا کہ یہ میری ماں نے مجھے نشانی دی تھی۔ اور جب رستم نے اس لاکٹ کو دیکھا تو پاؤں ڈگمگانے لگے، پیچھے ہو کے زمین پہ گرا۔ دنیا نے اسے گرتے دیکھا لیکن سنبھلتے نہیں دیکھا۔ تو سہراب پہلے مر چکا تھا، رستم بھی مر گیا۔ تو مسٹر ڈیوڈ کہتا ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ حسین کو رستم جیسا کہہ دوں،
لیکن رستم تو بہت نیچے ہے، تو اپنے ایک بیٹے کی لاش نہیں دیکھ سکا، اور تو فاطمہ کے لال کا مقابلہ کیسے کر سکے جو ایک علی اکبر کے 100 ٹکڑے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا تو اس پہ راضی ہے، تو میں اس پہ راضی ہوں۔ مقابلہ کرے جو ایک علی اکبر کے 100 ٹکڑے اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولا تو اس پہ راضی ہے، تو میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ ہر لاش اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس نے کہتا ہے اور میں تجھے اس حسین کے ساتھ کیسے کمپیئر کروں جس نے ہر لاش کے ہر ٹکڑے پر اور رب کی حمد کی ہے۔ Nobody can be compared with Imam Hussain in regularity, punctuality and stability. اور حسین عاشق تھا، عاشق۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے فاسق۔ کسی صاحب ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے فاسق۔ عاشق موت سے ڈرتا نہیں، وہ آگے بڑھ کے موت کے گلے پڑ جاتا ہے، اور فاسق موت سے ڈرتا پھرتا ہے۔ عاشق موت سے ڈرتا نہیں، آگے بڑھ کے موت کے گلے پڑ جاتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں، لیکن فاسق موت سے ڈرتا پھرتا ہے۔ فاسق اگر ایک روڈ سے گزرے تو روڈ بند کرا دیے جاتے ہیں، اور فاسق موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ تو عاشق موت سے ڈرتا نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ممتاز قادری سے پوچھ لو، آگے پیچھے پہرا بھی تھا اور ارد گرد اسلحہ بھی تھا، ان پہرا داروں نے اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس اسلحہ پکڑا ہوا تھا، ہو سکتا تھا اس کا رخ اس کی طرف ہو جاتا، لیکن ممتاز قادری عاشق تھا، فاسق نہیں تھا۔ عاشق موت سے ڈرتے نہیں، اور جب سے اس نے ناموس رسول پر قربانی دی ہے، ہمارے ایک بہت ہی معتبر عالم جیل میں اس سے ملنے گئے اور وہ کہتے ہیں میں نے کہا ممتاز قادری تم نے ناموس رسول کے لیے بہت بڑی قربانی دی، یہ تو بتا مدینے سے کوئی خیرات بھی ملی کہ نہیں؟ ممتاز قادری کی چیخ نکلی